السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم اس پنکچویشن جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے تو اس کا اور ایک پارٹ ہے وہ ہے ایپوسٹرافی. یہ ہم آج پڑھیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, this apostrophe also serves as a punctuation mark in English. تو یہ جو یہ اپسٹرافی ہے یہ اصل میں کیسے ڈالا جاتا ہے, اس کی سائن کیا ہے یا اس کی نشانی کیسی ہے کہ ہم یہ ایک لیٹر کے یعنی یہ کاما ہوتا ہے جو ہم کسی لیٹر کے اوپر ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل مطلب سے دس ایچ اور اس کو ہم اپسٹرافی بولتے ہیں, تو اس کے ساتھ میں عام طور پر ان صورتوں میں اس کی کئی سارے مطلب یوسیجز ہیں. تو پہلی یوسیج جو ہے اس کی وہ ہے کہ اٹ از یوزڈ ٹو شو دا پوزیشن آف اے ناؤن. اٹ مینز کہ یہ جو ایپوسٹراف ہے یہ ہم ایک ناؤن کی پوزیشن, اس کی پوزیشن کی دیٹ دس تھنگ بلانگس ٹو دیٹ مین اور اٹ بلانگس ٹو سم تھنگ. کسی چیز کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اس شخص کی ہے یا اس مطلب کسی چیز کی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ پوزیشن ہے اس چیز کی. تو اس صورت میں ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر یہ آپ کا مارکر ہے تو میں کہوں گا سے اف یو آر بشیر, تو میں کہوں گا دس از بشیرز مارکر. تو یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو ہم نے ایپوسٹرافی لگایا وہ یہاں پہ لگایا اور ساتھ میں اس سے ایس لگایا, ساتھ میں اس کے کیا لگایا, ایس لگایا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ پوزیشن, یہ جو یہ مارکر ہے یہ اس کی بشیر کی پوزیشن بن گئی ہے. اٹ مینز اٹ بلانگس ٹو بشیر. اسی طرح سے آپ کئی ساری ایگزامپلز لے سکتے ہو, آپ دے بھی سکتے ہو. تو یہاں پہ اور ایک بات جو امپورٹنٹ بات ہے, پہلے آپ اس ایگزامپل کو, دوسری ایگزامپل اسی طرح سے ہے. اگر میں کہوں پرنسپلز آفس, پرنسپلز آفس, تو ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یہ آفس ہے, کوئی آفس جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں تو یہ پرنسپل کا آفس ہے. اب ڈیئر اسٹوڈینٹس یہاں پہ ایک بات جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ ہم اگر یہ جو یہ ناؤن ہو, اگر یہ پلورل ہو, فار ایگزامپل میں کہوں گا چلڈرن, اگر بچوں کا کوئی کمرہ ہے تو ہم اسی طرح سے لکھتے ہیں چلڈرنز روم. تو یہاں پہ ڈفرینٹ کیا ہے, میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں, وہ اس لیے کہ اب اگر آپ کے پاس کوئی ناؤن ہے وہ پلورل ہے لیکن اس کے اینڈ میں پہلے سے ہی ایس آتا ہو. فار ایگزامپل گرلز ہاسٹل, گرلز, اب گرلز یہ پلورل ہوا پہلے سے ہی, ہاسٹل, تو اس کو ہم کیسے ایپوسٹراف لگاتے ہیں. اس صورت میں ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم اس ایس کے بعد یہ ایپوسٹراف لگاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے گرلز ہاسٹل. اس کا مطلب یہ ہاسٹل ہے گرلز کا. تو یہاں پہ صرف یہ چھوٹی سی بات سمجھیں. اب ڈفرینس کیا ہے کہ یہ بھی پلورل ہے, چلڈرن بھی پلورل ہے, گرلز بھی پلورل ہے. یہاں پہ ہم نے اسی طرح سے اوپر ہم نے کیا, یہاں پہ بشیر تھا, آر کے بعد ایپوسٹرافی لگایا اور ایس لگایا, پرنسپل ایل کے بعد ایپوسٹرافی لگایا اور یہ ایس لگایا. اب یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے, چلڈرنز تو این کے بعد ایپوسٹرافی اور ایس لگایا. تو یہاں پہ ہم نے گرلز, یہ پہلے سے یہ گرلز تھا تو گرلز ہاسٹل میں نے لکھا تو ایس کے بعد کاما لگا. یہ کس, تو ڈفرینس کیا ہے, سب یاد رکھنے والی بات یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اب اگر آپ کا کوئی ناؤن ہو وہ پلورل, اب اس پلورل ناؤن کو یعنی پلورل بنتے جب ہم پلورل بناتے ہیں تو اس کے اینڈ میں عام طور پر ایس ہی لگاتے ہیں. اب اگر ایس لگ گیا ہو پہلے سے تو صرف ایپوسٹرافی ہی لگانا ہے. تو ان صورتوں میں اب اگر ایس نہیں ہے, پلورل ہے, چلڈرن پلورل ہے, ایس نہیں ہے, تو اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے اوپر کی اسی طرح سے اس کو لگاتے ہیں. اس کے بعد ہے دوسری ایک امپورٹنٹ یوز اس کی, اس ایپوسٹرافی. ڈیئر اسٹوڈینٹس
Secondly, we use it to show that some letters have been omitted from a word or a class. یا ہم جس طرح سے فار ایگزامپل میں کہوں گا ہم آئی ایم اس طرح سے لکھتے. اب اگر میں اس کو اتنا ہی لکھتا ہوں آئی اور اپسٹرافی ایس لگا کے, اس کا مطلب اس کی یہاں پہ دو چیزیں یہ دکھاتا ہے. یہ بھی اپسٹراف ہے. اب یہاں پہ یہ دکھاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز کم کی گئی یا کوئی لیٹر کم کیا گیا ہے. جس طرح سے یہاں سے اے کو ہٹا دیا گیا ہے تو اٹ شوز, دس ایبسٹریکٹ مارکر شوز دیٹ a letter has been omitted here. یہاں میں کہوں گا آئی, ہم اس طرح سے لکھتے ہیں آئی ہیو, چونکہ یہ آئی ہیو تھا تو اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں. تو یہ دو چیزیں, یہ جو دو یوسیجز جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے, اور اسی طرح سے ان کو اپنی جو آپ پیراگراف لکھتے ہو, کوئی سینٹینس لکھتے ہو تو اس کو اس سینٹینس میں اگر اس طرح کی چیزیں آئے تو ایبسٹریکٹ کو اس طرح سے استعمال کریں. تو یہ تھی کچھ باتیں ایبسٹریکٹ کے بارے میں.